اوپر طلاق کی عدت آ گئی. وہ کیا تھا؟ ثلاثۃ قروء، 3 ماہ یا 3 حیض یا 3 طہر. لیکن یہاں جو مرا اور اس کی بیوی رہی، اس کی بیوی پر ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح بھی نہ کرے اور اس ایام میں بناؤ سنگار بھی نہ کرے. جہاں شوہر تھا اس گھر کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے. ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے لیکن رات ضرور بالضرور اسی گھر میں گزارے. تو دیکھو نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر. اب دیکھیے معاشرے کی بات آتے آتے اچانک انریلیٹڈ، بالکل تعلق ہی نہیں ہے، نماز کا حکم آ گیا. کیوں جی؟ یاد رکھو معاشرے کی سب سے اہم ترین اکائی جس میں تمہیں کیا ہے خیر و برکت ملے گی، وہ نماز سے ملے گی. میاں بیوی کا جوڑا خوش و خرم اس وقت تک ہوگا جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نماز پہ پکڑتے رہیں گے. جی نماز پڑھے تمہیں؟ بیوی پوچھتی ہے. تمہیں گھر میں داخل ہوئے بیوی سے زور پڑھ لیے تمہیں، تب تک تم خیر کو. نماز ضائع کر رہے ہیں دونوں، کسی کو نہیں پوچھتے، اچھی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے. یاد رکھو اسی بات سے فرمایا اللہ کے رسول نے نماز عصر چھوڑ دی، اس نے اپنا پورا گھر، اپنی پوری اہل و عیال سب کچھ برباد کر لیا. اتنا بڑا گناہ ہے. کرونا سبب ہی ہے، مارنا جلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے جی. 70 سال 80 سال کا بڈھا کرونا میں گیا، ماشاء اللہ سے اچھا آ گیا. 18 سال کا بچہ گیا، مر کو باڑی آئی. ہے نہیں ہے؟ ہوتا ہے. تو کرونا مارتا کیا؟ کرونا نہیں مارتا بھائی. موت جس کی تقدیر میں انہیں مارتا. رب کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے اور قرض حسنہ اچھا دے؟ اور اللہ کیسے دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ نے اسے دوہرا کر دیا. يُضَاعِفَهُ تو معلوم ہوا کہ 1 روپیہ دیے تو اللہ 2 دے گا، لیکن اتنا ہی نہیں، يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ خالی ڈبل ہی نہیں دے گا، اللہ چاہ تو ٹریبل دے گا، چرل دے گا. اندازہ ہی نہیں ہے، 700 دے گا، 7 کروڑ دے گا، 7 ملین بلینز بھی دے گا، چاہے تو کتنا چاہے بڑھا دے. اضعافا کثیرہ. ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ ہوئے، 1.5 لاکھ نکال لیا بھائی، 1.5 لاکھ نکال لیا. کون تبھی غریب میں گیا تو کب تبھی تمہیں 1 لاکھ دیے اسے؟ ذرا بولو. اندر کا پرانا چلر اٹھاتا، ٹھنے دکھتے ہیں کیا کہاں تبھی بول کو دیکھ کو نکال دیتا. یہ غریب کو خوش کرے تو کیا؟ انہیں آیا توقع کر کو 10 روپے دیں گے، آپ اٹھائے اندر سے 500 روپے دے ڈالے، لے با چل جا. کیا خوشی ملیں گی؟ ایسی خوشی دینے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے انتہا اجر ملتا ہے جو اچانک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو خوشی دیتا ہے. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. رہے وہ مرد جو وفات پا جائیں تم میں سے اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں. اب آ گئی وہ عدت جو مرنے کی عدت ہے. پہلے عدت طلاق کی ہو رہی تھی نا، اب عدت کے مسائل آ رہے ہیں تو یہ مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وہ لوگ مر جائیں، یعنی وہ مرد جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. اوپر طلاق کی عدت آ گئی. وہ کیا تھا؟ ثلاثۃ قروء، 3 ماہ یا 3 حیض یا 3 طہر. لیکن یہاں جو مرا اور اس کی بیوی رہی، اس کی بیوی پر ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح بھی نہ کرے اور اس ایام میں بناؤ سنگار بھی نہ کرے. جہاں شوہر تھا اس گھر کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے. ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے لیکن رات ضرور بالضرور اسی گھر میں گزارے. یہ ہے کنڈیشن اس کی جس کا مر گیا. اچھا جی، جوانی میں مرا، بڑھاپے میں کرے تو بھی وہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ 100 سال میاں بیوی جیے، 100 سال، 100 سالہ بڈھا مرا اور اس کی بیوی بھی کیا ہے تقریباً 90 پر 5 سال کی ہے، تبھی بھی نہیں عدت میں بیٹھنا. کیا بیٹھنا؟ یہ ہے شریعت. ارے بھائی اب کہاں بھائی اسے حیض آتا، انہیں کہاں بھائی جاؤ شادی کریں گی، 90 پر 5 سال کی بڈھی کو کیا بھائی ہے؟ نہیں بیٹھنا. یاد رکھو. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ تعظیم شوہر کی عظمت میں اللہ بولا کہ بیٹھو. ایک تو کلیئر ہونے کے لیے بھی جوانی میں مر گیا، بڑھاپے میں مرا تو بھی یہی اصول ہے. کتنا بڑا عمر کا بھی کیا ہے
بوڑھی ہو گئی تو بھی وہ بیٹھنا 4 مہینے 10 دن. کیوں؟ اس وقت وہ تعظیم ہے, وہ اس ساتھ گزارا نہیں انہیں, تم نے دیکھا نہیں انہیں, تمہارے واسطے خون پسینہ بہایا نہیں, ہاں تو اس کی یاد بھی تو ہونی چاہیے نا جی. کیا عظمتیں ہیں دیکھیے انسان کی ایک ایک جگہ. تو اسی لیے فرمایا کہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو کیا کریں, روکے رکھیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب 4 مہینے 10 دن کی مدت گزر گئی تو اپنے نفس کے بارے میں وہ کوئی معروف طریقے سے جو اسٹیپ اٹھاتے ہیں وہ اٹھا لیجیے. کیا مطلب؟ شادی کر لیجیے. بیوہ کو یہ بول کے تو بیوہ تو بیوہ تو بیوہ بول کے ٹارچر نہیں کرنا. بیوہ ہو گئی, تقدیر میں تھا بیوہ ہوئی, اب کرنا کیا ہے بھائی؟ 4 مہینے 10 دن گزر گئے, شادی کر ڈالو. ہاں اگر یہ کرتے نا, اس طرح فحاشی پھیلتی نہیں ہمارے اندر. آدھا فحاشی کے اڈوں میں حصہ بیواؤں کا ہے. کیوں؟ کون بھی نہیں دیکھتا ان کو, اور کوئی کرنے راضی بھی نہیں ہوتا. بیوہ نا بھائی, بیوہ بولے تو حقیر سمجھتے. بلائیں کیا بولیں گے بھائی؟ زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلنا, حالانکہ میں غلط زبان استعمال نہیں کر. کیا کریں گے؟ دل دکھتا ہے, روتا ہے. بیوہ کو اسی واسطے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اما عائشہ کے جتنی شادیاں کی وہ یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی. بیواؤں کو عزت دینے کے لیے اللہ کے رسول نے پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی, 2 شادیاں ہو گئے تھے ان کے, تیسری شادی اللہ کے رسول سے ہوئی. بیوہ حضرت سودا بیوہ, حضرت حفصہ بیوہ, حضرت ام سلمہ بیوہ, ام حبیبہ بیوہ, سب بیوہ. یہ اہمیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بدبختوں نے کیا کیا؟ معاشرے میں ان کو اچھوت بنا کے رکھ دیا, تو یہ مجبور ہو جاتی ہیں. اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ مشین تو نہیں ہے نا, ان کو بھی جذبات ہیں. اس کے اوپر ٹی وی ڈرامے فحاشی اور یعنی دیکھتی ہیں تو کیا کریں گے؟ پڑوس میں منہ مارتی ہیں, ادھر ادھر جاتی ہیں, زنا کے اڈے بنتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں گھروں کے اندر. کیوں؟ معاشرہ بیوہ کو سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ اللہ صاف کہتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. اگر یہ اپنی مدت پوری کر لیں تو پھر وہ اپنے نفس کے بارے میں جو بھی معروف طریقہ ہے شادی کا وہ استعمال کر سکتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دراصل نکاح منگنی کا پیغام دو. خطبہ اصل میں کیا ہے؟ اسی سے منگنی نکلا ہے, یعنی مانگنے کا. ہاں اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو ایسی بیواؤں کو جو تمہارے پاس پہلے سے سوچ ہے تو اس کو کر سکتے ہیں, تم پر گناہ نہیں ہے. اب لیکن کیا کس حد تک کر سکتے وہ بتا دیا. او اکننتم فی انفسکم, یا اپنے دل میں چھپا کے رکھو کہ اب موقع ملے تو بولیں گے. اچھا, علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ضرور تم اس کا ذکر کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا, لیکن چوری چھپے چھپا کے وعدے وعید نہ کر لیا کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا, الا یہ کہ سوائے واضح طور پر کوئی بات کرو. کیا مطلب؟ کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہے. کون سی عدت؟ وفات کی عدت. اب ان کے رشتہ داروں میں ہی جان پہچان میں ہی کسی مرد کے دل میں خواہش ہے اس عورت کو مجھے کر لینا عدت کے بعد, لیکن عورت کو نہیں معلوم انہیں یہ بولنے والا ہے, تو اسے ڈر ہے عدت ختم ہوتے ہی کہیں دوسری جگہ اس کی شادی نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپشن دیا کہ تمہیں اس کے وارثوں سے یا اس کو کبھی مل گیا کچھ بات کرنے کا موقع تو اشارے سے بول دے سکتے, اشارے سے. یعنی دیکھیے عدت ختم ہونے کے بعد میرا بھی خیال رکھیے. گویا کہ کیا اشارہ دے رہا ہے, عدت ختم ہونے کے بعد اگر شوہر تلاش کرے تو مجھے بھی اپنا نام ذہن میں رکھیے. یا نہیں تو ایسی بات کہہ سکتے, مفسرین کہتے ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں, دیکھیے میں بھی کوئی اچھی بیوی ڈھونڈ رہا ہوں. گویا کہ اشارہ دے رہا ہے عدت کے بعد آپ میرے لیے بھی پیغام بھیج سکتی ہیں. یہ اشارے دے سکتا ہے. ہاں, یا نہیں دل میں چھپا کو رکھا ہے ان کی عدت ختم ہونے کے بعد میں جا کو بولوں گا, وہ بھی غلط نہیں. کیا جی عدت میں جاؤ خیال کر دینے ان کا, غلط نہیں.
کیونکہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا. یا رب، یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، رحمان اور رحیم ہے. ہمارے نفسیات کو کس حد تک جانتا ہے؟ دیکھو کہتا ہے کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، جب انہیں آ کر وفات پا کے بیوہ کی عدت میں وہ بیٹھی ہے، ضرور تمہارے دل میں خیال آئیں گا اچھے. تو خیال کو غلطی مت سمجھو، کوئی مسئلہ نہیں. یا اشارے کنائے میں کچھ بولنا ہے بول دو، لیکن ولکن لا تواعدوہن سرا، چوری چھپے کیا نہیں کر لینا، کسی کو معلوم نہیں سو جا کو اگریمنٹ دیکھو عدت کے بعد ہمیں دو جنے شادی کر لیں گے، اب بھی سین ڈال کو دیا لو. چوری چھپے کوئی وعدہ وعید نہیں کرنا، چوری چھپے بھی نہیں کرنا، علانیہ بھی نہیں بولنا عدت میں میں تمہارے سے نکاح کر لوں گا، دونوں نہیں، کیونکہ وہ عدت میں ہے. ہاں اشارے کنایے سے بول سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کچھ بولنا بھی ہے تو سیدھے دستور کے طریقے سے بولو. یعنی ان کے ورثاء باپ ہیں، دیکھیے بھائی آپ کی بیٹی کی عدت ہو گئی، بات ضرور بھی ضرور مجھے بھی کیا ہے جب دیکھیں گے اطلاع کیجئے، میرے پاس بھی اچھے رشتے ہیں. گویا کہ باپ سمجھے کہ انہیں رشتہ بعد میں نہیں بھائی وہ رشتہ میں چھوں، بول سکتے الا ان تقولوا قولا معروفا. اچھا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ، جو میں کہہ رہا تھا نا، دیکھو جب تک ان کی عدت پوری نہیں ہو جائے تم نکاح کی تیاری نہ کرو، عزم نہ کرو. عدت میں نکاح کرنا بہت بڑا جرم ہے، یا عدت میں خفیہ وعدہ کر لینا بھی جرم ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ، کہ تم ہرگز بھی کیا ہے پختہ عقد نہ کرو، پختہ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ اس کی عدت کی مدت گزر جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، پھر آ گئی وہی بات، دیکھو اللہ سے ڈرو، جان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں پک رہا ہے. فَاحْذَرُوا، ڈرو رب سے. کیا کیا ٹویسٹ کرتے، کیا کیا اشارے کرتے، کیسے کیسے مٹاتے تم، سب اللہ جانتا ہے. دیکھو عورتوں کے معاملے میں بڑے پھسلتے لوگ، اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رکھو کہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا بردبار ہے. ورنہ جو کچھ بھی تم کرتے فحاشی کے ہوئے ایکشن سے وہاں دفن کر دے گا تم. اللہ کہتا ہے ہم ڈھیل دیتے ہیں تمہیں، کیوں؟ ہم بڑے غفور بھی ہیں اور ساتھ میں حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اب آ گئی وہ بات جو آ کر ایک اشکال پیدا کر رہی تھی. کیا بھائی شادی کرے، زندگی گزارے، پھر طلاق دیے تو عدت میں 3 مہینے بھی بیٹھنا بھی ہے اور جو مہر دیے ہیں وہ مہر لینا بھی نہیں ہے نا. لیکن دوسرا مسئلہ کیا، شادی تو کریا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا طلاق ہوگی، ہوتا اسے کیا کریں گے؟ اب آ گئی بات، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو کیا ہے طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، ہاتھ بھی نہیں لگایا عورت کو، ابھی خالی نکاح ہوا، نکاح ہوا، ٹچ بھی کرے نہیں، تمہیں تنہائی میں ملے بھی نہیں، طلاق دے ڈالے کوئی وجہ سے. تو فرمایا کہ او تفرضوا لهن فریضہ، یہاں تک کہ کیا ہے مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کیونکہ مہر کیا ہے دینے کی نیت پر نکاح ہو جائے گا، بعد میں دے تم بولے تو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سب سے بہتر طریقہ مقرر کر کو دے دینا، لیکن آپشن ہے کہ مہر دینے کی نیت ہے، بھائی نکاح ہو جان دے، کتنا دے تو بول تمہیں، اور بیوی کیا ہے یا کو گھر والے راضی تھے نکاح ہو سکتا. تو اسی لیے فرمایا کہ ما لم تمسوہن، تم ہاتھ بھی نہیں لگائے، او تفرضوا لهن فریضہ، فریضہ کا مطلب یہاں پر مہر ہے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا. اور ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. اب دراصل کیا ہے طلاق میں کیا کرے گا، طلاق میں وہی کرے گا جو کہ اوپر بیان ہوا، وہ جو پورا کا پورا مہر دینے کا مسئلہ تھا وہ دراصل اس سے فائدہ اٹھایا، اس واسطے رب بولا کہ جو بھی مہر دیے دے ڈالو. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وسعت اعلیٰ اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی وسعت کے مطابق دے کو معاملہ رفع دفع کر سکتا ہے. ہاں متاعا بالمعروف، بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے. حقا علی المحسنین، کہ یہ احسان کرنے والوں پر، اخلاص والوں پر حق ہے. اب اس میں کیوں نہیں بولا اللہ تعالیٰ پورا مہر دے دینا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا نا. ایک شادی ہوئی، بھائی تمہیں کہاں کی بیٹھے تھے، امریکہ میں تھے، بابا بولے کرو بھائی، کر ڈالا، اچھا بولا، آگا بچہ،
وہ بعض رسم ہیں کیا کچھ مسائل نہیں دیکھے بھی نہیں, سب ہو گیا, شادی ہوگی, کمرے میں گیا, کالی کلوٹی, یہ کیا جی کرے تمہیں, مجھے پسند نہیں, میں طلاق دیتا ہوں, دے ڈالا. اب ایسے میں کیا کر سکتے ہیں, اب ایسے میں کیا کرنا ہے کہ بھائی کچھ دے دلا کو رخصت کا. اب پیسے والا ہے اپنے حیثیت کے مطابق 10 لاکھ دیتا ہے, غریب ہے آٹو والا ہے اپنے حیثیت کے مطابق 5,000 دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. موسع اپنی وسعت کے واسطے, پیسے والا اپنے حساب سے دے ان کو جو چلا رہا ہے, کیونکہ ایک نکاح تو ہوا تھا نا, نہیں ملے تو کیا ہوا, مار تو پڑی نا, دکھ تو اٹھائی نا عورت, تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دے. وعلی المقتر قدر, جو غریب ہے تنگ دست ہے وہ اپنے قدر کے مطابق دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے. متاعا بالمعروف, دیکھو جو بھی ہو, جو بھی دینا ہے وہ دستور کے مطابق دے دے. یہ نہیں کہا کہ اتنا دو اتنا دو, معاشرے میں کیا چلنے کو ہے اس وقت, کیا آ کر گرانی ہے, اس حیثیت سے اسے زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ دے کے چلا دو. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین, یہ دراصل کیا ہے, حق ہے محسنین پر. اچھا یہ کب ہوا, یہ کون سے مسئلے کا حل, یہ ہاتھ بھی لگایا نہیں, مہر بھی مقرر نہیں ہوا, تو تب کیا کرنا, وہ معاشرے میں ایک ویلیویبل زندگی گزارنے کے واسطے کیا ہونا وہ دیکھو چلا کرنا. اب دوسرا مسئلہ, ہاتھ نہیں لگایا لیکن مہر مقرر ہوگا, وہ آ رہا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے اس کو چھیا بھی نہیں ہے, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم نے مہر مقرر کر دیا, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, آدھا مہر دینا. آگئی بات, آدھا مہر. اب نکاح کے وقت کیا ہوا, تب 5 لاکھ طے ہوا تھا مہر, نکاح کر کو دیکھا پسند نہیں آئی اسے, نہیں بولتا نہیں میں زندگی گزار نہیں سکتا, طلاق دے دیا, تو 2.5 لاکھ دینا انہیں, 2.5 لاکھ دینا. لیکن اس میں پھر ایک آپشن ہے, الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح. دیکھو اس معاملے میں عورت کچھ چھوڑ کے دینا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, اسی طرح کیا ہے شوہر کچھ معاف کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے, یا زیادہ دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. ایڈجسٹمنٹ دونوں مل کے کر سکتے ہیں. بھائی 2.5 نہیں ہوں گا بھائی میرے ہاتھ سے, بیوی بولتی ہے جان دے بھائی 2 دے ڈالو, چلو لے لو. لیکن شوہر بہت شرمندہ ہے, بولتا ہے حکمن تو میں تم نے 2.5 دینا, لیکن غلطی ہوگی 5 کا 5 رکھ لے, دیے جا. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوى. کیا اللہ اکبر, کیا کہوں میں, کیا کہوں, عورتوں کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. دیکھیے رب کتنے اہم, کہا کہ اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے قریب ہے. 5 لاکھ طے ہوا, 5 لاکھ دے ڈالو. وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم. کبھی نہ بھولو تمہارے اوپر اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. آج اللہ نے طلاق کا آپشن تمہارے ہاتھ میں دینے سے تمہیں طلاق دے رہی, کتنا بڑا فضل ہے. تو مہر میں کچھ بھی مت کاٹو, پورا پورا دے دو, جا ماں جا کو دوسرے زندگی گزار لے. ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, دیکھو نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر. اب دیکھیے معاشرے کی بات آتے آتے اچانک انریلیٹڈ, بالکل تعلق ہی نہیں ہے, نماز کا حکم آ گیا. کیوں جی, یاد رکھو معاشرے کی سب سے اہم ترین اکائی جس میں تمہیں کیا ہے خیر و برکت ملے گی, وہ نماز سے ملے گی. میاں بیوی کا جوڑا خوش و خرم اس وقت تک ہوگا جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نماز پہ پکڑتے رہیں گے. جی نماز پڑھے تمہیں, بیوی پوچھتی ہے, تمہیں گھر میں داخل ہوئے بیوی سے زور پڑھ لیے تمہیں, تب تک تم خیر کو. نماز ضائع کر رہے ہیں دونوں, کسی کو نہیں پوچھتے, اچھی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے. یاد رکھو, کیونکہ جب تک نماز پڑھے گا وہ اللہ کا ڈر رکھے گا, بیوی کی کیا نہیں کرے گا, اس پر ظلم نہیں کرے گا. جب بے دین ہو جائے گا نا جی, بدبخت کیا ہے اسٹو جلا کر بھی مار دے کے بولے گا کہ خودکشی کر لی, ہو رہا نہیں ہو رہا. تو بیوی پہ بھی ذمہ داری ہے اس کا دین دیکھتے رہے. بھائی تمہیں نماز کو گئے نا, کیسا یہ ٹائم کو کیسا کرنی ہے تمہیں, اچھا تمہیں وہ کام کو گئے نا, وہاں تو مصروف تھے نا, پڑھ لیے کہ ظہر کی نماز, پوچھتے رہو, ذمہ داری.
اور تم گئے کچن میں دیکھے کیا جی 3 ہوتے ہیں اب تک کچن میں اچھی ظہر پڑے نہیں پڑے تم نہیں پڑے جاؤ پڑھ لگا جاؤ پہلے اس کے بعد بناؤ کابینے میں ذرا خود بھوک برداشت کرتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر وسطی درمیان اب اس میں بہت اقوال ہیں درمیان کون سی ہے لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ درمیانی نماز عصر کی اب یہ کیوں فرمایا گیا کہ نمازوں کی حفاظت میں فجر بھی آ گئی ظہر بھی آ گئی عصر بھی آ گئی مغرب آ گئی عشاء آ گئی پھر وسطی کیوں کہا کیونکہ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے یاد رکھو اسی بات سے فرمایا اللہ کے رسول نے جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس نے اپنا پورا گھر اپنی پوری اہل و عیال سب کچھ برباد کر لیا اتنا بڑا گناہ ہے وقوموا للہ قانتین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قانت بن کے کھڑے رہو یعنی خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے رہو یہ دراصل کیا ہے ایک سوال کے جواب میں آ گئی بات کیونکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں نماز جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہ اجازت تھی کہ جو بندہ لیٹ آتا تھا تو وہ کیا کر سکتا تھا نماز پڑھنے والے سے پوچھ سکتا تھا کتنی رکعت تو جو پڑھنے والا ہے بولتا دوسری رکعت اچھا دوسری رکعت کی تو انہیں کیا کریں گا پہلی رکعت پڑھ کو خود دوسری رکعت میں شامل ہو جانا یہ سسٹم بعد میں آیا کہ تمہیں جو نماز ہے اس میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد جو چھوٹا حساب کر کو پڑھ لو یہ کب آیا یہ آیت اترنے کے بعد وقوموا للہ قانتین کے بعد اس سے پہلے کیا تھا پہلے پڑھ لیتے تھے اور وہ پہلے کیسا پڑھتے تھے نمازی کو پوچھتے تھے کتنی رکعت چلنے کو ہے اور وہ بول سکتا تھا اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے تھے سلام کرتے تھے جواب دے سکتے تھے اسی طرح کوئی کیا ٹھیک ہے الحمدللہ تمہیں یرحمک اللہ بول سکتے تھے اسی واسطے صحابی بولتے ہیں کہ میں ایک سفر میں گیا تھا آیا میں چھینک آئی الحمدللہ بولا یعنی کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ بولا میں بولا یرحمک اللہ تو لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے گویا کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا جبکہ میں اپنے آپ میں کہہ رہا تھا کہ میں کیا غلطی کیا جیسے ہی نماز ختم ہوئی اللہ کے رسول بلا کے بولو دیکھے پہلے بات کرنے کی اجازت تھی لیکن اب اللہ کی آیت اتری ہے کہ وقوموا للہ قانتین اللہ کے یہاں خاموشی سے کھڑے رہو تو اب جواب دینے کی ضرورت نہیں تمہیں تو وہ تمام سسٹم تبدیل ہو گیا اب نماز میں کوئی نہیں بات کر سکتا اگر چھٹی ہے تو بعد میں کر لو کتنا چھٹی ہے حساب کر لو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اگر تمہیں ڈر ہو کہ حالت خوف میں ہو پیدل ہو یا سوار ہو یعنی اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی سفر میں کیسے نماز پڑھنا ہے لیکن صرف یہاں پر کیا ہے اشارہ دے دیا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا کہ اگر تم کیا ہے حالت ڈر میں ہو یا آ کر سواری پر ہو تو اس وقت بھی کیا کرو اس حیثیت کے مطابق نماز پڑھ لو ڈر خوف میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن وہ کیسے پڑھیں وہ آگے آ رہا ہے خوف کی نماز کیسے ہوتی ہے جنگ کی نماز کیسے ہوتی ہے سفر کی نماز کیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ نساء میں آئے گا اچھا فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر اس کے بعد تم امن میں آ جاؤ جنگ کے ماحول سے باہر آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا ہے جو کہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم کو سکھایا ہے اسی حیثیت سے تم نماز پڑھو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اب یہ بات وہ آ گئی جو وقتی طور پر نازل ہوئی تھی اسی ریلیٹڈ بات سے جس سے کیا ہے ہم وصیت کے سلسلے میں اور عدت کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے کہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں جو مرے مرد جن کے پیچھے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول 1 سال کا کھانا اور غیر اخراج گھر میں سے باہر نہیں نکالیں گے یہ کب تھا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا حکم نہیں دیا تھا تب تک کے واسطے یہ منسوخ ہو گئی آیت باقی ہے حکم منسوخ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے مال میں عورت کا حصہ اگر اولاد نہیں ہے تو 25% پورا چل جانا پاؤ 100 روپے ہیں بولے تو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 25 روپے جائیں گے شوہر کے مال سے ترکہ اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ جائے گا 4واں حصہ اولاد نہیں تو اولاد ہے تو 8واں حصہ بالکل اس کے الٹ مرد کا یاد رکھو بیوی مری اس کے مال میں شوہر کو کتنا اگر اولاد نہیں ہے آدھا شوہر کو مل جائے گا اولاد ہے تو پوا بلکہ نصف ما ترک وہ ہم پڑھیں گے آگے تو اب یہ جب حکم ہو گیا نا
تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن جب تک وہ آیت نہیں اتری تھی تب تک یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو چھوڑ کے مرے تو اللہ اس شوہر پر یہ مقرر کیا تھا کہ وہ وصیت کر کے جانا، میری بیوی کو میرے گھر سے 1 سال نہیں نکالیں گے اور 1 سال کھانا پینا دیں گے اسے، کیونکہ وراثت نہیں مل رہی تھی نا ابھی تک، تو ابھی احکامات نہیں آئے تھے نا، تو اس واسطے 1 سال تک اس کا کھانا اور 1 سال میرے ہی گھر میں رکھنا، کون بھی نہیں نکالنا اسے، ہاں، متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ اگر وہ خود چاہ کے نکلنا چاہیں، نہیں بھائی میں جاتی ہوں، میرے اماں کا گھر ہے میں جا رہی، تو معروف طریقے سے وہ جا سکتی ہیں، ان پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واللہ عزیز حکیم، کہ یاد رکھو اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، دیکھو مطلقہ عورتوں کو اگر تم رخصت کر رہے ہو معروف طریقے سے ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ پھر آ گئی بات، کتنا خیال رکھ رہا ہے دیکھیے، اوپر بولا مہر میں کچھ نہیں لے سکتے، پھر بولا ان کو کیا ہے کچھ نہ کچھ دو، اب پھر بار یہ تیسری بار آ رہی ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ متاع دنیا دے کے بھیجو، کیونکہ وہ تکلیف اٹھا رہی ہے، اس واسطے حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو یہی کرنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں سے قصص کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ احکامات تھے، اب تقریباً سمجھیے کہ یوں کہ اس سے توحید اور ہماری زندگیوں کے تقوی پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یاد کرو وہ موقع بھی، یا آ کر کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے، یا تم نے نہیں دیکھا، یہ تمام الفاظ ایک ہی ہیں۔ الم ترا دیکھا نہیں ہے، مطلب کیا اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے اس وقت؟ نہیں، الم ترا میں ایک معاملہ یہ تھا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے، کیا تمہیں یہ واقعہ یاد نہیں ہے، ایسا پوچھنے کے بارے میں بھی الم ترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف، الف ہزار کو بولتے ہیں، الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک مشہور ترین واقعہ تھا جہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اصل میں کیا ہوا تھا، یہ بستی میں طاعون پھیل گیا تھا، پلیگ، طاعون کہتے ہیں پلیگ۔ اب یہ سب کو معلوم ہے طاعون جو ہے پھیلنے والی بیماری ہے، ہاں کرونا وائرس پھیلتا ہے نہیں ماتے مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے اللہ کے اس قول پر یقین ہے کہ طاعون پھیلتا ہے، یاد رکھو، ہاں تو یہ بھی پھیلنے والی بیماری تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہ ڈر کے مارے یہاں رہے تو مر جائیں گے، بول کے کیا کیے یہ لوگ، سب مل کے نکل گئے وہاں سے، اس بستی سے نکل گئے، حذر الموت۔ تو اللہ تبارک ان کو بتانا چاہتا تھا، ارے بیوقوف، پھیلنے والی بیماری رونے پھیلنے والی بیماری ہو، مارنا جلانا میرا کام، آج کے حالات کے اعتبار سے بہت بڑی بات اس کے اندر چھپی ہوئی۔ ارے بیوقوف ڈر کے مر جائیں گا تو یہ کرونا نہیں ہے تو ڈر کو مر جائے گا، تو ڈر مت، کرونا سبب ہی ہے، مارنا جلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ 70 سال 80 سال کا بڈھا کرونا میں گیا، ماشاء اللہ سے اچھا آ گیا، ہاں 18 سال کا بچہ گیا، مر کو باڑی آئی، ہے نہیں ہے، ہوتا ہے، تو کرونا مارتا کیا؟ کرونا نہیں مارتا بھائی، موت جس کی تقدیر میں انہیں مارتا، رب کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈر کے پریشان ہو رہے ہیں لوگ، ایسے لوگ اتنے، آپ دعا کیجیے، آپ دعا، بھائی دعا تو کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بلاؤں سے وباؤں سے بچائے ہمیں، لیکن ایمان کیوں اتنا متزلزل ہو گیا ہے؟ ایک چیز ہے پھیلتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی طاعون میں ساتھ میں رہیں گا سب مر جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا بھائی، ایک کرونا کا مریض، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے کام والے سب بھی مر جاتے؟ ایک کرونا کا مریض اسے کھانا دینے جاتا ہے، اسے آ کر لباس تبدیل کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، آخری میں انہیں مر گا، لیکن کسی بیوی کو بھی نہیں آیا، بچے کو بھی نہیں آیا، ایسا بھی ہے کہیں؟ تو پھیلنے والی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آئے گی سب مر جائیں گے یا آ کر سب کو مار دیں گے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ، اسی لیے فرمایا کہ فقال لهم اللہ موتو، یہ بھاگ کے جو گئے نا، اللہ نے کہا ان سے کہ مر جاؤ، مر گئے، مر گئے، اللہ کہتا ہے ثم احیاہم،
پھر ہم نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ، اٹھا دیا بتانے کے لیے. ارے بیوقوف، مارنا جلانا میرا کام، پوری کائنات میں آرڈر میرا چلتا ہے، میرا ایک حکم ہے جو لمحے کے 1000ویں حصہ میں تمہارا سب کا سب تبدیل کر کے رکھ دے. ابھی حکم ہو جائے کائنات برباد ہو جائے گی، ابھی حکم ہو جائے کہ تیار ہو جاؤ، پھر ویسے ہی تیار ہو جائے گی. یہ ہے میرا رب. تو رب پہ بھروسہ رکھو. تو یہ لوگ چل کے پریشان ہو کے نکل کے بھاگ رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ موتو، مرو، مر گئے. رب کا ایک لفظ ہے، ایک ارادہ ہے، یہ کن فیکون کا مالک ہے، بول دیا بس. اللہ تبارک و تعالی کو مارنا جلانا، سب کو مارنا جلانا اور ایک آدمی کو مارنا جلانا، دونوں اللہ کو ایک ہی ہے. جو چاہے حکم دے. اس رب سے تم کیا ہے بدگمان کرتے ہو؟ اس رب سے تم پریشان ہو جاتے ہو کہ بھائی رب سے تعلق جوڑو، بس تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر کہا ہم نے اٹھا دیا ان کو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن یہ ہیں بدبخت لوگ، زیادہ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا فضل والا ہے. لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جان رکھو اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اچانک ایک واقعے کے بعد جنگ کا مضمون کیوں آ گیا جی؟ اس واسطے کہ جنگ میں بھی جانے سے ڈرتا کہیں، ہاں مر جاؤں گا. اللہ کی راہ میں نکلنے سے مر جائیں گا تو گھر میں رہے گا تو بچ جاؤں گا، مریں گا نا وہاں بھی. تو تیری عمر 50 سال ہے، تو جاؤ نہ کو جاؤ، مریں گا نہیں مریں گا، مریں گا. پھر یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرو؟ تو یہی واسطے فرمایا کہ اوپر واقعہ کہ دیکھو یہ لوگ ڈر کے مارے نکلے، کہاں بستی میں رہے تو مر جائیں گے، اللہ باہر مار ڈالے گا. انہوں کیا سوچے وبا پھیل کو ہے، اس کا باہر نکل کو بچ جائیں گے، بول نکلے اللہ مارے. تو یہی کہتا ہے کہ جب ضرورت پڑے میری راہ میں نکلنے کی، موت کا مت سوچو، نکلو اللہ کی راہ میں، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے اور قرض حسنا اچھا دے؟ اور اللہ کیسے دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ نے اسے دوہرا کر دیا. یضاعفہ، تو معلوم ہوا کہ 1 روپیہ دیے تو اللہ 2 دے گا، 2 دیے تو اللہ ڈبل دے گا، 4 دے گا، ہے نا جی. لیکن اتنا ہی نہیں، یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ خالی ڈبل ہی نہیں دے گا، اللہ چاہ تو ٹریبل دے گا، چرل دے گا، اندازہ ہی نہیں ہے، 700 دے گا، 7 کروڑ دے گا، 7 ملین بلینز بھی دے گا، چاہے تو کتنا چاہے بڑھا دے. اضعافا کثیرہ، 1 روپیے کا 2 روپیہ تو ضرور دے گا، 1 روپیے کا 70 روپیہ تو ضرور دے گا، 1 روپیے کا 700 روپیہ تو ضرور دے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. لیکن پھر بھی حد نہیں ہے رب کی، یہ نہیں کہ اللہ 1 روپیے کا 700 ہی دیں گا جی، 700 پہ اوپر نہیں دیں گا، نہیں. اللہ بولتا ہے یضاعف لمن یشاء، چاہا تو میں 1 روپیے کا 7 کروڑ بھی دوں گا. دیو نکالو اللہ کی راہ. خالی ہم مصائب کو کیا کرتے؟ پکار لے کو بیٹھتے، اللہ 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 اللہ. ذرا اللہ اللہ بولتے بولتے جیب میں ہاتھ ڈال کو بھی اللہ کے بندوں کو دو نا جی. ہاسپٹل میں جا کو ایڈمٹ ہوئے، 1.5 لاکھ نکال لیا بھائی، 1.5 لاکھ نکال لیا. کون تبھی غریب میں گیا تو کب تبھی تمہیں 1 لاکھ دیے اسے؟ ذرا بولو. اندر کا پرانا چلر اٹھاتا، ٹھنے دکھتے ہیں کیا کہاں تبھی بول کو دیکھ کو نکال دیتا. یہ غریب کو خوش کرے تو کیا؟ انہیں آیا توقع کر کو 10 روپے دیں گے، آپ اٹھائے اندر سے 500 روپے دے ڈالے، لے با چل جا. کیا خوشی ملیں گی؟ ایسی خوشی دینے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے انتہا اجر ملتا ہے، جو اچانک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو خوشی دیتا ہے. دیو اللہ کی راہ میں. تو فرمایا کہ اضعافا کثیرہ. اور یاد رکھو اصول کیا ہے جی؟ واللہ یقبض ویبسط. بھائی تمہیں تنگ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کشادہ کرنا بھی، مالدار بنانا بھی اللہ کے ہاتھ. یہ یقین رکھو، نہ تمہیں دینے سے آ کر گر سکتے ہیں، نہ آ کر گرے ہوئے کو تم اٹھا سکتے ہیں. جو معاملہ ہے اللہ دے رہا ہے مالداروں کو یا فقیر بنا رہا ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے جی. جس کو چاہے میں آ کر مالدار بنا دوں، جس کو چاہے میں کہ کنگال کر دوں.
ہاں سب میرے اختیار میں. یقبضو تنگ کر دینا، یبسطو کھول دینا. رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی میرے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی پلٹنا کیا ہے؟ میری ہی طرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز السلام لنشر الاسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا. اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا. تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے. ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے. تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں. جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے.